تو سب سے پہلے خرم صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو اقتصادی سروے آ چکا ہے، اس کی جو رپورٹ کارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، بہت تنقید ہو رہی ہے اس وقت حکومت کے اوپر بھی کہ کوئی ہدف جو ہے وہ حکومت حاصل نہیں کر سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ سال جو ہے بڑا وولیٹائل رہا ہے، 3 بڑے ایونٹس ہوئے اس کے اندر۔ پہلا ایونٹ تھا، آپ کو اندازہ ہے کہ یو ایس نے ٹیرف لگائے تھے دنیا کے تمام ممالک پہ تقریباً، اور ٹیرفس آپ کو پتہ ہے وہ ڈبل ٹرپل اور 4 ٹائمز ہو گئے تھے، اور اس میں پاکستان بھی ایک کنٹری رہا ہے، اور پاکستان کو ڈائریکٹلی تو بہت بڑا امپیکٹ نہیں آیا، بٹ انڈائریکٹلی آف کورس آپ اس دنیا میں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے امپیکٹ اس کا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ بڑا ایونٹ تھا، اور اس کے بعد جو بڑا ایونٹ تھا اسما آپ کو پتہ ہے فلڈز کا۔ فلڈز جو ہیں وہ اس مرتبہ بہت زیادہ پاورفل تھے بنسبت اس کے جب وہ 22 اور اس وقت کے فلڈز آئے تھے 23 کے۔ تو دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے ابھی جو ذکر کیا ہے وار کا، جو کہ مارچ سے سٹارٹ ہوئی، اور پھر اس کا امپیکٹ جو آپ کی انرجی مارکیٹس پہ پڑا، کیونکہ پاکستان ایک امپورٹنگ کنٹری ہے جو کہ بہت سارے ہیں اس ریجن میں، اس کی وجہ سے ہم اپنا زیادہ تر تیل اور گیس دونوں جو ہے اس رستے سے ہی منگواتے ہیں، 80% کے قریب میں رفلی اگر بتاؤں تو یہیں سے آتا ہے۔ تو نیچرلی یہ 3 بڑے ایونٹس کا ہونا، اور اس کے بعد جو آپ اہداف کی بات کر رہی ہیں تو میں آپ کو اہداف شیئر بھی کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے بھی ہیں کہ گروتھ کی جو شرح نمو تھی، جو جی ڈی پی جسے کہتے ہیں معیشت کی گروتھ، وہ تقریباً کوئی 4% کے قریب ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، اور یہ اکراس دا بورڈ ورلڈ بینک IMF وہ تو اور کم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ تو 3.5 3.3 اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ گورنمنٹ خود اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو شرح نمو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ 4.25 سے 5.5% کے درمیان تھی۔ تو دیکھیں آپ اگر 4% ایوریج لے لیں اور آپ 4.25% کرتے ہیں تو یہ کوئی برا نمبر نہیں ہے۔ وہ کیوں کہ اگر آپ پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں، آپ کو پتہ ہے 2023 میں 0.2% مائنس گروتھ تھی، اور بہت عرصے بعد ہوئی تھی مائنس گروتھ۔ اس کے بعد اس کے اگلے سال 2.5% ہوئی، اس سے اگلے سال 3.2 ہوئی، آج آپ 0.4 پہ کھڑے۔ تو گروتھ آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہے، نمبر 1۔ سیکنڈلی یہ آپ نے پر کیپٹا فیکس آمدنی جسے کہتے ہیں اس کی بات کی آپ نے، دیکھیں اس میں پچھلے 3 سالوں میں 10% تقریباً اضافہ ہوا ہے، تقریباً 4%، پھر 10%، پھر 10%، تو 24-25% آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈالر ٹرمز میں آپ کے جو ہے وہ ارننگز بڑھی ہیں۔ بٹ چیلنجز بالکل اپنی جگہ پر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں بہت روزی ہو گئی ہیں۔ جو کمی واقع ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہونا چاہیے، خاص کر کے جو چاول کی ہے، کسان تو ہر وقت ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو رو رہا ہے اس وقت کہ اس کو تو وہ فیسلٹیز مل ہی نہیں رہی۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک جگہ اگر اسٹیبلٹی اور جو براڈ میکرو اکنامک جو بیسک ہائیجین جسے کہتے ہیں کہ جی آپ کا خسارہ بہت کم ہو گیا، بیرونی خسارہ بھی کم ہو گیا اور اندرونی خسارہ بھی آپ کا بہت کم ہو گیا، جو 2022 میں اسما اگر آپ تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس لیے ضروری ہے کہ 22 میں میرا بیرونی خسارہ جو تھا $17.5 ارب تھا، آج بیرونی خسارہ اس جنگ کے باوجود آپ کا $225 کروڑ ہے، اس وقت $17 ارب تھا۔ اس وقت جو میرا اندرونی خسارہ تھا، جو میرا ٹیکس اور خرچوں کا جو فرق ہوتا ہے وہ 8% تھا جی ڈی پی کا، یعنی کہ آل ٹائم ہائی تھا تقریباً۔ 8% بہت ہوتا ہے، ہماری اس ہسٹری میں پاکستان کی 70-75 سال کی ہسٹری میں 8% بہت کم دیکھا گیا ہے۔ آج وہ خسارہ اسما 1% بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور مہنگائی کی شرح کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ مہنگائی کی شرح آپ کو پتہ ہے 30% تک گئی، 40% تک گئی کچھ مہینوں میں، پچھلے 3 سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسٹیبلٹی کا جب پیریڈ چلتا ہے تو مہنگائی کی شرح میں اس طرح سے اضافہ ہوتا ہے، اور امپورٹڈ مہنگائی بھی تھی۔ روپیہ آپ کا دیکھیں کتنا ڈی اسٹیبلائز تھا، آج آپ کا روپیہ 15-18 مہینوں سے اسٹیبل ہے، یہ آپ مانتی ہیں۔ پھر شرح سود آپ کے یہاں 22% تک گئی، وہ نیچے آ گئی۔ اب جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ قرضے لینا شروع ہو گیا، 1 کھرب روپیہ قرضہ لیا ہے اس پچھلے 1 سال میں خالی، جو کہ 22% کی گروتھ ہے۔ 11 کمپنیاں اسٹاک مارکیٹ میں جا کے لسٹ ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پبلک سے پیسہ ریز کر رہی ہیں کہ آگے فیوچر بہتر ہے، کانفیڈنس آ گیا ہے۔ پھر جو آپ کی ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کہ جی ریٹنگز آپ کی بہتر ہیں، اور اس جنگ کے باوجود آپ کا رسک بڑھنے کے باوجود فچ نے یہ کہا کہ اکنامک آؤٹ لک پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے وہ اسٹیبل ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ چیلنجز ہیں وہاں کچھ بہتری بھی ہوئی ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جیسے ایکسپورٹ کی بات ہے، میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا۔ چاول آپ نے بالکل ٹھیک کہا، چاول پچھلے سال ہماری بہت اچھی بمپر کراپ ہوئی تھی، اس سال انڈیا نے انٹری کی دوبارہ سے، اور انڈیا نے اور دوسرے کنٹریز نے پرائس بہت زیادہ توڑی، تو اوبیسلی ہم کمپیٹ نہیں کر پائے اس طرح سے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ چینی میں کیا ہوا؟ چینی میں پچھلے سال ہم ایکسپورٹر تھے،
इस साल हम इम्पोर्टर रहे हैं, तो $1.5 अरब का जो फर्क पड़ा है ना चावल और चीनी, गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर सकी ना। मैं यही कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा तो हुकूमत के ऊपर ये जाएगा ना। नहीं, मैं तो फैक्टर्स हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आपको पता है हमारा ना अफगानिस्तान के साथ तकरीबन $1 अरब का ट्रेड था। हम कोई 600-700 मिलियन 70-80 करोड़ डॉलर हम उन्हें एक्सपोर्ट करते थे, दवाइयाँ और ये कुछ और जो है फूड अशिया, और वहाँ से हम तकरीबन कोई $30 करोड़ की इंपोर्ट भी करते थे। तो वो बंद हो गया क्योंकि आपको पता है उसका टेररिज्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अब इंडिया ने उसको रिप्लेस किया है, तकरीबन 43% इस वक्त एक्सपोर्ट इंडिया की। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, पाकिस्तान की सिल्वर लाइनिंग क्या हुई इस सारे प्रॉब्लम्स में, चैलेंजेस में, एक्सटर्नल जो है वो इश्यूज में, एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई इसमें कि हमारे पास जो वैल्यू एडिड सेक्टर है ना, यानी कि जो कि वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करता है, IT सेक्टर है, उसके आप एक्सपोर्ट देखें 20% बढ़ी है। आप फ्रीलांसिंग का आपने खुद जिक्र किया, आप देखिए $1 बिलियन हमारे यंग जनरेशन जो है हमारी $1 बिलियन वो अकेले कमा के ला रहे हैं। और अभी तो हमारे पास जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे अब तो 5G आ रहा है, नहीं आते, नहीं 5G आ रहा है, हमारे फोन बंद रहते हैं हमारे, नहीं अब तो 5G आ रहा है, 5G आ रहा है। तो मैं लास्ट ये कहूंगा कि टेक्सटाइल में भी वैल्यू एडेड ने ग्रो किया है, एक्सपोर्ट के अंदर भी ब्रेकअप करें आप तो वैल्यू एडेड ने ग्रो किया। खैर अभी आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है इस पाकिस्तान की, उसमें हम ईरान की जंग देख रहे हैं और हमें बहुत सारे सबक सीखने चाहिए कि हर चीज़ इंडिजिनस है वहाँ पे, हर चीज़, कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान, देखा जाए तो सब चीज़ें उनकी अपनी हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से हमारा हॉस्टाइल इंडिया हमारे बॉर्डर के ऊपर है, अफगानिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है, हम क्या करेंगे अगर यही सूरत हाल रही? बिल्कुल, देखें मैं समझता हूँ कि 3 पहलू मीशत को मैं मुख्तलिफ अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ऑब्वियसली जो आलमी माहौल है, जो सिचुएशन है, चाहे वो एक वर्ल्ड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हुआ है। ट्रम्प साहब का इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो एक पहली दफ़ा एक एक्सट्रैक्टिव प्रेसिडेंट आए हैं, जो कि अमेरिका मतलब वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, एड नहीं देना चाहते, असिस्टेंस ऑफर नहीं करना चाहते, रिलीफ नहीं देना चाहते। कहते हैं आप अमेरिका को क्या दे रहे हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। फिर देखें इस वक्त फ़ौज भी जो है वो दहशतगर्दी की भी जंग चल रही है। इसी फिस्कल ईयर में हमने भारत से भी एक बड़ी एक तुंदो तेज़ और इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हमने लड़ा है, जिसके नतीजे में भारत ने भी, मैं समझता हूँ कि अपने पोस्चर में, अपनी एक्विजिशन में बहुत बड़े पैमाने पे इजाफा किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जो मैं शायद आपको ख़बर भी दे रहा हूँ कि कल के बजट में आप कुछ एडिक्वेट और नेसेसरी जो इंक्रीज़ है डिफेंस बजट में वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप दहशतगर्दी को भी डील कर रहे हैं और भारत ने बहुत मेजर एक्विजिशंस वगैरह इसमें की हैं। ज़ाहिर है कि 1200 से 1700 ट्रिलियन के बीच में वो लेकिन भी इजाफा उसी में होगा। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी कंपल्शन है, डिफेंस हो गया, इसी तरह आपने डेट सर्विसिंग करनी है, फिर आपका जो एक जो मामला रह जाता है वो PSDP ही रह जाता है, जो कि पॉलिटिकली पॉसिबल है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिसमें कि कल कमी हो गई है। जी वो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल हालात जिस तरह के थे उनमें ये एक मुश्किल हालात में ये बजट इन्होंने दिया है, लेकिन इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं। मैं देखा हूँ, मैं अगर स्ट्रक्चर के लेवल पे देखूँ तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इकॉनमी के निज़ाम में हो रही है। जिस तरह खुशायद बात है कि देखें हमारा IT सेक्टर अब ग्रो कर रहा है, तो हम, और एक चीज़ जो तशवीशनाक भी है लेकिन उसमें मुस्बत पहलू है। तशवीशनाक ये है कि आपका सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर में है, लेकिन आप देखें कि आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा है। तो आपका जो पढ़ा लिखा तबका है, तालीम के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी एंड टुवर्ड्स IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है। दूसरी तरफ आपका जो डायस्पोरा है वो भी जितना ज़्यादा स्किल्ड अब आप भेज रहे हैं उसकी वजह से भी उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, तो रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो तालीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पोर्ट्स में आप देखें आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। चैलेंजेस जो है ना वो 4 हैं बेसिकली, जो कि सिर्फ इनकी हुकूमत के लिए या किसी आने वाली हुकूमत के लिए फौरी तौर पे वो नहीं हो सकते, वो स्ट्रक्चरल नेचर के हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जिसको हम निगलेक्ट करते हैं वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट है। लेकिन ना हमारे जितने भी लिमिटेड वसाइल हैं वो हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है और उसकी तरफ अभी तक ध्यान ही नहीं बिल्कुल है। और वो सिर्फ हुकूमत नहीं, मतलब मैं समझ तालीम के निज़ाम पे शऊर, मीडिया, सबका उसमें रोल है। बिल्कुल है, नंबर 1। दूसरी चीज़ के टैक्स को जब तक आप वाइडन नहीं करेंगे, टैक्स नेट को, तो FBR की नलायकी की सज़ा हम सब पाकिस्तान पूरी अवाम भुगतती है। तीसरी बात, हमारा जो सेठ है मैं समझता हूँ उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इतना लेज़ी काम ना करे। मैं वज़ीर आज़म की एक स्टेटमेंट आपसे शेयर करता चलूँ। वज़ीर आज़म ने इतराफ़ किया था कि
کپاس تو نہیں پیدا ہوتی بنگلہ دیش میں, ان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس آپ سے ڈبل ہیں. بھئی انہوں نے برانڈنگ کی ہے, ویلیو ایڈیشن کی ہے, اپنی فنیشنگ اتنی اچھی کی ہے کہ دنیا کے سارے برانڈز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. بھئی آپ 5000 سال سے اس خطے میں کپاس اگا رہے ہیں, تو آپ نے وہ فنیشنگ آپ کے سیٹ نے نہیں کی ہے. اور آخری چیز میں سمجھتا ہوں ایونچولی ایگریکلچر کو آپ کو انڈسٹریلائز کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں ایک ملک ہے چھوٹا سا, صرف آخری بات, پٹھوار جتنا رقبہ ہے اس کا نیدرلینڈ, اس کی فوڈ ایکسپورٹ $100 بلین. جی 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 بالکل, اور ہمارے پاس اتنا بڑا تو ہم اس میں بھی ویلیو ایڈیشن کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری رانا صاحب آپ کو حج مبارک ہو. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ حکومت کے اندر تبدیلیاں جو ہیں, وہ خبریں تو بڑھائی صاحب نے تو کالم لکھا ہے, میں تو کابینہ کی تبدیلی تک جاتی ہوں, وزیر اعظم کی تبدیلی تک میں نہیں جا رہی, مگر کیا ایسی بات ہے کہ اطمینان نہیں ہے؟ آپ کے دونوں مہمان اتنے سافٹ سپوکن ہیں کہ مجھے کہ ہمیں ہی ہارش ہونا پڑے. 92 میں نیا آیا نا, تو میں جس سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا سارے دانشور ہیں, اور ہم ظاہر ہے طالب علم ہیں, نئے جرنلسٹ ہیں, تو میں وہیں پہنچ گیا. کیونکہ اب ہم بہت ساری ریالٹیز کو ان دونوں سے سن کے بھی کچھ کر لیتا ہوں بات. آج ہم نے ایک پروفیسر صاحب کو سنا, میں پروفیسر محمد علی کی نہیں بات کر رہا, احسن اقبال صاحب, وہ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے میں نے یہ بات کیا ہے کہ کلاس میں سارے ملک نیا بچہ ہے, اور پروفیسر احسن اقبال واحد آدمی ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی ایگریکلچر بیٹھ گئی ہے. یہ سارے احسن اقبال صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, کیبنٹ کا ممبر بھی ہمیں, مشیر خزانہ بھی ہمیں یہی چورن بیچے کہ یہ ہے نسخہ کیمیا, ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمیں, یہ سارے ہمیں پتہ ہیں کہ جی نیدرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں انڈیا کی بنی ہوئی, وہ بھی بڑی بک جاتی ہیں. ہمیں آپ بتائیں کہ یہاں کیا چورن بیچ رہے ہیں. SIFC کتنے زور و شور سے آئی, جی ہاں, ٹھیک ہے, ایگریکلچر دے دیا ان کو, ٹھیک بات, انہوں نے کیا دیا؟ مجھے مطلب جواب چاہیے اس کا. میرے لیے جو کوسچنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں. لنگڑیال صاحب بیٹھ کے 1000 گاڑیاں دی, میری طرف سے 2000 دے دیں, ٹھیک ہے, مجھے بدلے میں بتائیں کہ IRS افسروں سے انہوں نے ہمیں کیا لے کے دیا. کسٹم والوں کو تو ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ لے دیتے ہیں, انہوں نے کتنے اضافی پکڑ کے دیے. سمگلنگ کی کچھ نیٹ ورکنگ, کوئی سمندر سے پکڑ لیا, کوئی پشاور میں پکڑ لیا. ایکچولی ان لوگوں نے نیا ٹیکس کیا ڈھونڈ کے دیا؟ جو لوگ ٹیکس چور ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا سفارش میں نہیں مانتا, لنگڑیال صاحب ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے نا, وہ انجمن ستائش بامی تھی, وزیر خزانہ کہہ رہے تھے میں نہیں مانتا, میں نے کلچر چینج کر دیا. وہ ہم نواب ملے ان کے ساتھ آگے کہ جی بالکل میں بھی نہیں مانتا. وہ سمجھتے ہیں کہ 9 بجے میں صبح افسروں کو, ان لینڈ ریونیو اور کسٹم والوں کو آن لائن لے لیتا ہوں. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو شارٹ فال ہے وہ میں نے پیدا کیا؟ ہمیں تو آپ لیوی پہ مار رہے ہیں, ہمیں تو آپ ٹیلی کام میں مار رہے ہیں. جب دل کرتا ہے, یعنی اس ملک کا غریب آدمی, میں نے ابھی لکھی ہے یہ مثال, یہ جب میں سن رہا تھا نا نسخے سارے BISP والے جی اور ہمارے ایکسپورٹر ایک ہی جیسے ہیں, دونوں خیرات پہ جیتے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہے کہانی, بھائی میرے سے بل آپ لے کے مجھے فکس چارج کر دیتے ہیں اور ان کو 4 روپے یونٹ سستا کرتے ہیں. یہ وہ خیراتی ہے ٹیکسٹائل والے, 6 پریس کانفرنس سارے لائیو چلا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم ڈالر واپس نہیں لاتے, یہاں میری کاسٹ پہ آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے رعایت دی جاتی ہے. تو BISP میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی خزانے سے بیچارے غریب لے رہے ہیں, اور یہ جو ارب پتی ٹریلینر ہیں یہ بھی خزانے سے لے رہے ہیں. مطلب ہر دفعہ ریبیٹ کس چیز کا جاتا ہے؟ یہ جو مانگتے ہیں کہ جی ہمیں ایکسپورٹ کے, اس حکومت کو رانا صاحب کیا, میں تھوڑی سی تقریر اپنی مکمل کر لوں, یہ جذبات ہیں عام آدمی کے. یہ جو ایکسپورٹ کے بعد مانگتے ہیں نا, وہ جو پرائم منسٹر نے پھر چورن دیا ہر سال کا کہ ان کو 30 جون سے پہلے ادا کر دیں. بھائی پہلے آپ نے کیوں روکے؟ آپ نے وہ شو کیے تھے نمبرز, جیسے وہ PTV میں ایک دفعہ ایک صاحب آتے تھے, وہ اینڈ پہ نا پینشن تنخواہیں روک کے پروفٹ کرتے تھے. ان کے معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ پروفٹ میں آپ کو حصہ ملے گا. وہ لوگوں کی تنخواہیں پینشنیں روک کے اور میڈیکل بل روک کے پروفٹ شو کرتے تھے, اپنا حصہ لیتے تھے. یہ فائنانس منسٹری کے انڈر FBR ہے جو تو کیا یہ جو چارج شیٹ آپ نے پیش کی ہے, درجنوں اعزازیے, درجنوں 4-5 اعزازیے نہیں, یہ بجٹ بنانے کے لیے لیتے ہیں. لیکن یہی ہوگا نا اب دیکھیں نا, یہی ہوگا کہ بجٹ کے بعد 4-5 منسٹرز ادھر سے ادھر کر دیے جائیں گے, ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا. کہ یہ جو آپ کیبنٹ کہہ رہی ہیں نا, شہباز شریف اور نواز شریف کا ایک ہی فارمولا, میں دونوں کے ساتھ بہت اچھی طرح مجھے پتا ہے, یہ یوں ہی چلتا ہے. لیکن بڑھانا ہوتا ہے
تو ہمایوں اختر کے بھائی کو ایڈوائزر کر کے فل منسٹر بنا کے اس کا تعلق ہی اسی انڈسٹری سے ہے، اسی کا انچارج بنا دیا. پہلے وہ پچھلے دور میں وہاں آ کے FBR میں بیٹھ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہارون اختر صاحب، اور ان کے اوپر ہی تھے کہ جناب نے بھی وہ سارے اس میں سے وائٹ کیے ہوئے ہیں، جس کو عمران خان کہتے تھے نا چور لیتے ہیں، جس میں ان کی بہن نے بھی لے لیا تھا سب سے پہلے وہ جو ایمنسٹی اسکیم میں، وہ اس میں وہ بھی شامل تھے. اچھا ہمارے ہاں جتنے بڑے لوگ ہیں امارات یافتہ ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں بھاشن دینے کے لیے آتے ہیں. سوری میں نے ان دونوں کا نام لیا، لیکن میرا مقصد ایک استعارہ استعمال کرنا تھا کہ بھائی ہمیں کہانیاں نہ سناؤ، احسن اقبال صاحب ہوں یا کوئی، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ خسارہ جو IMF سے طے کر کے آپ نے اللہ تللے لے لیے، آپ نے کیبنٹ ممبرز کی تنخواہیں بڑھائی، ان کی پریویلیجز بڑھائیں، ان کو کچھ کم نہ ہوا، آپ نے SOEs میں ان کو ممبر بنا کے ہزاروں اور وہ ڈالر ایک اس کے میٹنگ کے بیٹھنے کے لے لیے. اس پہ IMF نہیں بولتا، IMF بولتا ہے اس تنخواہ پہ پیسے کم نہ کرو، سولر کے اوپر یہ کر دے، سولر والی تو معافی مل گئی ہے، اب تو وہ لیکن سولر کا چورر یہ اس سے برا کر رہے ہیں. ویسے میں بتاؤں آپ کو اویس لغاری صاحب نے نا شہباز شریف کی جڑوں میں بیٹھ گئے. اچھا اب یہ آپ نے جو آخری جملہ بولا ہے نا، اس کے اوپر میں نے بریک کے بعد شروع کرنا ہے، اور خرم شہزاد صاحب کو بھی ہم ذرا آج جواب دہ کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو 5 سال یا 5واں بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے، بہت سارے بحران گنوائے ہیں خرم شہزاد صاحب نے. عام آدمی یہ سننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیا کیا ہے، اور اس کے اوپر اب پولیٹیکل ایک ریومرز جو ہیں وہ ایمرج ہو چکی ہیں اسلام آباد کے اندر کہ حکومت جا سکتی ہے، یا پھر یہ کہ عبوری حکومت آ سکتی ہے، یا پھر یہ کہ کیبنٹ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. ہوگا کیا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.